اعظم نذیر تارڑ صاحب کل جو پہلی سماعت ہوئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جو دیا، شارٹ آرڈر تھا، اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ اب صدر اور وزیر اعظم جو بھی حکم جاری کریں گے تو وہ سپریم کورٹ کی منظوری سے ہوگا. نہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ would be subject to the final decision of this court. فائنل ڈیسیژن آف دس کورٹ. وہ فیصلے سے مشروط ہو گیا. اس کے بعد کیا صدر مملکت عمران خان صاحب کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی بھی آپ ایک وزیر اعظم کے طور پہ کام جاری رکھیں اور نگران وزیر اعظم کے لیے اس اپوزیشن لیڈر سے صلاح مشورہ کریں جس کو کہ اسپیکر نے غدار قرار دیا؟ دیکھیے، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہمارے وہی صدر مملکت ہیں جنہوں نے 3.5 منٹ میں بغیر سوچے اسمبلی تحلیل کر دی. مانا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس ان پہ بائنڈنگ ہے، لیکن انہوں نے اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے حالات و واقعات کو. وہ مائنڈ اپلائی کر سکتے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس جس میں نو کانفیڈنس موشن تھی وہ قانونی تحلیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو پروروگ صحیح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یہ تو کل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں. سیشن شروع ہوا، سیشن ٹائم پہ شروع نہیں ہوا، آپ سب لوگ وہاں پہ تھے، اس کو ڈیلے کیا گیا. جب آئے وزیر قانون صاحب جنہیں ایک دن پہلے قلمدان سونپا گیا، ان کے ہاتھ میں 3 پرچیاں تھیں. انہوں نے وہ جیسے محترمہ فرما رہی ہیں جج صاحبہ کہ انہوں نے وہ پڑھنی شروع کی. لیڈر آف اپوزیشن کا وسیم سجاد صاحب بیٹھے ہوئے بڑے منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے ہاؤس چلایا بڑی دیر. جو رائٹ ٹو سپیک ہے وہ آپ انہیں ڈینائی نہیں کر سکتے. لیڈر آف اپوزیشن کھڑے رہے، وہ اپنا بٹن دباتے رہے. ان کو نہیں سنا جن کے بارے میں فتویٰ جاری ہونا تھا، جن کی ریزولوشن تھی جس پہ ووٹ ہونا تھا یا ڈیبیٹ ہونی تھی. اور انہوں نے وہ 4 لائنیں پڑھی، اور پڑھی بھی اسمبلی کی ریکارڈنگ میں. یہ بات ہے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اسد کیسر آخر پہ نام بھی پڑھ دیا. انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میں دے رہا ہوں. جب رولنگ آئی تو وہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے تھی. پھر اس پہ کنکر کروایا گیا اسد کیسر صاحب کا، کیونکہ قانون میں رول 28 جو ہے رولز آف پروسیجرز کے تحت رولنگ دی جا سکتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسپیکر دے گا. اور اسپیکر جو ڈیپٹی اسپیکر ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کی حد تک تو پاورز لیتا ہے اسپیکر سے، لیکن جو اسپیکر کے کچھ بنیادی فنکشنز ہیں اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان میں رولنگ دینا بھی ہے، ہاؤس پروروگ کرنا ہے جب اس نے خود سمن کیا ہو، وہ اختیارات وہ استعمال نہیں کر سکتا. اس کے بابت عدالت میں بھی بحث ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کہ قانون کی کتابوں میں موجود ہیں اور جو کہ اب اخبارات میں بھی آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم سب نے دیکھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک ربڑ سٹیمپ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے منہ سے نکلتا ہے وہی کام اسپیکر صاحب نے کیا انفارچونیٹلی. اور ایک اور بات وسیم سجاد صاحب اسے اپریشیٹ کریں گے، جو اجلاس پروروگ کیا گیا ہے وہ اتنی سرعت اور عجلت میں کیا گیا کہ یہ بھی بھول گئے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی آئی ہوئی ہے اور اس کی موجودگی میں اجلاس جو ہے وہ پروروگ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، تو ایک غلطی پہ غلطی کی.